اس لیے کہ ناز بندہ اس وقت کرتا ہے، فخر اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے۔ دنیا کی کون سی وہ نعمت ہے جس نعمت کو پا کر بندہ ناز کرتا ہے؟ کوئی کہے گا کہ مجھے دولت ملی میں ناز کر رہا ہوں، اولاد ملی ناز کر رہا ہوں، گھر ملا ناز کر رہا ہوں، سنسار ملا ناز کر رہا ہوں، نوکری ملی ناز کر رہا ہوں، دکان ملی ناز کر رہا ہوں۔ لیکن میں کہتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے محمد مصطفیٰ، پیار سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دولت سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں۔ چھڑکا بستی آنے والوں، آج اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تمہیں مدینے والے آقا کے شہزادے آج تم کو ملے ہیں۔ مچل کے بولو سبحان اللہ، ذرا لہک کے بولو ماشاء اللہ۔ مجھ سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر تقریر کرنے والے، نعت شریف پڑھنے والے آتے رہے اور ان سے آپ محظوظ ہوتے رہے۔ اس وقت سخاوت حسین برکاتی آپ کے بیچ حاضر ہے۔ آپ اٹھک بیٹھک کم کریں یا تو نہیں کریں، جہاں جس کو جگہ ملی ہے بیٹھ جائے اور بیٹھا رہے تاکہ کچھ دیر خطابت ہو جائے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی بے ادبی ہے آپ کے پیر و مرشد رات کے اس 1-1:30 بجے 2 بجے کے آس پاس آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں اور آپ ان کو دیکھنے کے باوجود بھی نکل جائیں یا اٹھک بیٹھک کریں، یہ بے ادبی ہے۔ ابھی حضرت طاہر رضا رام پوری آپ لوگوں کے سامنے زبان فارسی میں کلام پیش کر رہے تھے، آپ لوگ خوب سمجھ رہے تھے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میں انڈیا میں پڑھ رہا ہوں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ملک ایران میں پڑھ رہا ہوں۔ لیکن حضرت رام پوری صاحب طاہر صاحب کو یہ بتا دیجئے کہ وہ ایران ہو کے عراق، انڈیا ہو کے پاکستان، وہ امریکہ ہو یا ہالینڈ، جاپان ہو یا چائنا، ہم جگہ نہیں دیکھتے، ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کا نام سنتے ہیں تو تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مچل کر بول دو، اس لیے کہ وہ نبی کی بارگاہ، ذرا ان کو کم کرو مائک آپریٹر بھائی، وہ نبی کی بارگاہ کہ مکے کی سنہری وادی میں مصطفیٰ جان رحمت نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، مکے والوں، عبداللہ کا بیٹا محمد عربی اعلان کرتا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو، میری لائی ہوئی شریعت، میرے لائے ہوئے دین کو مانو۔ جن کو انکار کرنا تھا وہ انکار کر گئے، ابو جہل بن گئے، ابو لہب بن گئے، لیکن اقرار کرنے والوں میں جہاں صدیق اکبر آئے، فاروق اعظم آئے، عثمان ذوالنورین آئے، علی مرتضی شیر خدا آئے، وہیں پہ لوگوں کی نظر پڑی کہ محمد عربی کے آواز پر صرف اور صرف مکے والے آئیں گے، مگر عربی بولنے والا عبداللہ کا بیٹا عربی زبان میں پکار رہا تھا۔ مائک کو کم کرو، عربی زبان میں پکارنے والا میرا نبی عربی زبان میں پکار رہا تھا۔ مکے والے عربی کو تو سمجھ رہے تھے، دوڑے ہوئے آئے، لیکن کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کے صفحات میں جہاں صدیق اکبر کا نام ہے، فاروق اعظم کا نام ہے، عثمان ذوالنورین کا نام ہے، علی مرتضی شیر خدا کا نام ہے، حضرت سعد کا نام ہے، حضرت سعید کا نام ہے، حضرت ابو ہریرہ کا نام ہے، وہیں پہ آپ کو سنہرے حروف میں ملک فارس سے آنے والے حضرت سلمان کا بھی نام ہے۔ بولو پیار سے، کچھ بوجھتے پارچن اپنی، ملک فارس سے آنے والے حضرت سلمان کا بھی نام ہے، ملک روم سے آنے والے حضرت زہیب کا بھی نام ہے،
حبش سے آنے والے بلال حبشی کا بھی نام ہے۔ گویا کہ پتہ چلا یہ ملک شام سے، یہ ملک روم سے آنے والے زہیب، یہ ملک فارس سے آنے والے سلمان، یہ ملک حبش سے آنے والے بلال، یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں بھارتیوں، مصطفیٰ اگرچہ مکہ میں پیدا ہوئے لیکن یہ نبی صرف مکے والوں کے لیے نبی نہیں ہے بلکہ کل کائنات کے لیے نبی ہے۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ، کل کائنات کے لیے نبی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ والے بولنے لگے یہ ہے ہمارے نبی، ہالینڈ والے بولنے لگے یہ ہے ہمارے نبی، مسقط والے بولنے لگے یہ ہے ہمارے نبی، دبئی والے بولنے لگے یہ ہے ہمارے نبی، عراق والے بولنے لگے یہ ہے ہمارے نبی، ایران والے بولنے لگے یہ ہے ہمارے نبی، پاکستان والے بولنے لگے یہ ہے ہمارے نبی، بھارت والے بولنے لگے یہ ہے ہمارے نبی۔ کل کائنات کا ذرہ ذرہ پکار رہا تھا یہ ہے ہمارے نبی، یہ ہے ہمارے نبی، یہ ہے ہمارے نبی۔ تو سن لو، نبی کو تو سب چاہنے لگے لیکن چاہنے کے ساتھ ساتھ دل میں ارمان تھا، دل میں آرزو تھی، دل میں خواہش تھی۔ مصطفیٰ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو لوگ آپ کا زمانہ پائے، ماتھے کی آنکھوں سے آپ کو دیکھا، دل کی گہرائی سے محبت کیا، وہ صحابی بنے۔ لیکن قیامت تک اب تو کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ 200 سال کے بعد جب کوئی پیدا ہوگا وہ نبی کو دیکھنے کی طرف رکھے گا، اس کی طرف کیسے پوری ہوگی؟ 400 سال کے بعد کوئی پیدا ہوگا وہ نبی کے دیدار کی طرف رکھے گا، اس کی طرف کیسے پوری ہوگی؟ 1000 برس کے بعد کوئی پیدا ہوگا وہ نبی کو دیکھنے کی طرف رکھے گا، اس کی طرف کیسے پوری ہوگی؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہر انسان کا نسب منقطع ہو جائے گا مگر میرا نسب، میرا خاندان، میرا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اے 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والوں، گھبراؤ نہیں، اگرچہ ماتھے کی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے لیکن میرا خون مسرور کے رگوں میں ہوگا، دولہا کے رگوں میں ہوگا، مسعود کے رگوں میں ہوگا، یہ میرے بیٹے ہوں گے، ان کو دیکھ لو گے میری یاد تازہ ہو جائے گی۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، مچل کے بولو ماشاءاللہ۔ اب اس کی دلیل میں آپ کو دوں، ارے بولو نا بابو، ارے کتوڑا بجھتے پارچن کی نہیں، مولانا اسماعیل ہے کہ چلے گئے؟ اب آپ ہی سمجھائیں گے ان کو، سمجھ رہے ہیں سب؟ اس کی دلیل میں آپ کو دوں، تھوڑی سی توجہ لو علماء کرام کی۔ حضرات، میرے رسول کے نواسے حسین، بولو نا بھائی، رسول کے نواسے، ارے پیار سے بولو، رسول کے نواسے حسین رہتے کہاں تھے؟ باڑی کوتھائی چھلو؟ کیا تقریر میں سناتے ان کو آپ؟ میں سنتا ہوں کہ اسماء المولانا کی کوئی تاریخ خالی نہیں رہتی ہے، گھومتے رہتے ہیں مرشید آباد، مالدہ، بیر بھوم، دیناج پور، کیا سناتے ہیں؟ کوئی سیکھے نہیں ابھی تک۔ حسین پاک کا گھر مدینۃ المنورہ، ارے بولو نا بھائی، حضرت حسین کا گھر، بولو نا بھائی، حضرت حسین کا گھر مدینہ، سب لوگ بولو حضرت حسین کا گھر، ارے پیار سے بولو کہاں ہے؟ مدینہ۔ کہاں ہے؟ مدینہ۔ حضرت حسین پاک کا گھر کہاں ہے؟ ارے بولو بولو، مدینہ میں ہے۔ کہاں ہے؟ پیدا کہاں ہوئے؟ مدینہ میں۔ بولو نا بھائی، پیدا کہاں ہوئے؟ مدینہ میں۔ رہے کہاں؟ مدینہ میں۔ لیکن جب 56 برس کے ہو گئے تو مدینے سے نکالا گیا۔ کہاں سے نکالا گیا؟ مدینے سے۔ اور جب نکالا گیا تو کہاں جائیں گے؟ بولو نا بھائی، یہ بھی نہیں معلوم۔ اگر آپ کو آپ کے چھڑکا بستی سے میں نکال دوں تو کہاں جاؤ گے؟ پھوپھی کے گھر، خالہ کے گھر، ماموں کے گھر، نانا کے گھر، رشتہ دار کیا جاؤ گے نا۔ تو جیسے مدینے سے نکالا گیا تو حضرت حسین نے فیصلہ کیا کہیں نہیں جاؤں گا، نانا کے گھر جاؤں گا۔ بولو بھائی بولو، کہاں جاؤں گا؟ نانا کا گھر۔ اور نانا کا گھر کہاں ہے؟ نانا پیدا ہوئے مکہ میں۔ مدینہ المنورہ سے میرے حسین مکہ گئے 56 برس کی عمر میں۔
اور جیسے میرے حسین کی سواری حدود مکہ میں اتری، اے ماں بہنوں توجہ کے ساتھ سننا، ان پڑھنے والے بچوں سے تم محبت کرتی ہو، علاقے کے مولانا لوگوں سے بھی محبت کرتی ہو، ان سے دین سیکھتی ہو، اسلام سیکھتی ہو۔ اگر تمہارے گھر کا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے تو مبارکباد، اور اگر نہیں پڑھتا تو بچوں سے کہنا مولانا لوگوں کو دیکھو، وہ جیسا جیسا کرے تم ویسا ہی کرو، یقینی طور پر تم مسلمان بن جاؤ۔ جیسے میرے آقا حسین مکہ پہنچے، مکہ المکرمہ کی عورتوں نے اپنے بچوں کو بیدار کیا اور جھنجھوڑ کر کہا کہ میرے شہزادوں، میرے بیٹوں، کسی کی عمر ہے 5 سال، کسی کی عمر ہے 10 سال، کسی کی عمر ہے 12 سال، کسی کی عمر ہے 15 سال، کسی کی عمر ہے 8 سال، کسی کی عمر ہے 9 سال۔ ماؤں نے بیٹوں کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا کہ سنو، ہم نے تم کو اچھا مسلمان بنانے کے لیے اسلام کا قانون سکھایا، نبی کی سنت سکھائی۔ جب تم پوچھتے رہے اماں کھانا کیسے کھانا چاہیے، کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کے، تو میں نے کہا بیٹھ کے کھاؤ، یہ نبی کی سنت ہے۔ بولو نا بھائی، بولتے کائیں نہیں ہو؟ بیٹھ کے کھاؤ کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے۔ اماں جب گھر میں داخل ہو تو پیر پہلے کون سا رکھیں؟ تو ماں نے کہا کہ میں نے بتایا پہلے داہنا پاؤں گھر کے اندر رکھو، یہ نبی کی سنت ہے۔ بولو نا بھائی، جب باتھ روم میں جاؤ تو پہلا پاؤں کون سا رکھے؟ تو ماں نے بچوں کو بتایا تھا پہلے بایاں پاؤں رکھو باتھ روم میں، یہ نبی کی سنت ہے۔ ارے بولو نا جی۔ جب تم کو چھینک آ جائے تو چھینک آنے پر الحمدللہ پڑھو، یہ نبی کی سنت ہے۔ ارے پیار سے بولو نا۔ جب مسجد میں اذان ہو جائے تو مسجد میں جاؤ اور جا کر کے نماز پڑھنے کی تیاری کرو۔ ماں سے بچوں نے پوچھا کیسے کھڑے ہو؟ تو ماں نے کہا تھا 2 پاؤں کے بیچ میں 4 انگلی کا فاصلہ رکھ کر کے کھڑے ہونا، یہ نبی کی سنت ہے۔ ارے بول دو ماں کیسے ہم نیت کریں؟ تو ماں نے کہا تھا دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، پنجے کو قبلے کی طرف کرنا ہتھیلی کو، اور کان کے لو تک اٹھانا مردوں، اٹھا کر کے اللہ اکبر کہنا، اور ناف کے نیچے اس طرح باندھنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ لڑکیوں کو ماں نے بتایا تھا کہ اپنے دونوں مونڈے پر اپنے انگوٹھے کو لگانا اور ہتھیلی کو قبلہ کی طرف کر کے اللہ اکبر کہنا اور اپنے سینے کو اوپر باندھنا، یہ فاطمۃ الزہرا کی سنت ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ ماں بتا رہی ہے۔ چلنے کا طریقہ ماں بتا رہی ہے، اٹھنے کا طریقہ ماں بتا رہی ہے، سونے کا طریقہ ماں بتا رہی ہے، جاگنے کا طریقہ ماں بتا رہی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ماں بتا رہی ہے، بڑے کو دیکھ کر کے مصافحہ کرنے کا طریقہ ماں بتا رہی ہے، پاجامہ پہننے کا طریقہ ماں بتا رہی ہے، لنگی باندھنے کا طریقہ ماں بتا رہی ہے۔ جیسے میرے حسین مکہ پہنچے تو انہی ماں نے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا بیٹو، جو کچھ بھی تمہارے پیدا ہونے کے بعد سے ہم نے سکھایا تھا وہ سب تھیوری تھا کہ ایسے کرے یہ نبی کی سنت، ویسے کرے یہ نبی کی سنت، لیکن بات صرف تھیوری سے کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تھیوری کے ساتھ ساتھ جو بات تھیوری کے ساتھ ساتھ جو بات پریکٹیکل میں ہو جائے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ جو سکھایا تھا وہ تھیوری تھی، اب اگر پریکٹیکل میں دیکھنا چاہو تو آؤ، مدینے سے حسین آئے ہیں، ان کو چلتا ہوا دیکھنا، سمجھ جانا نبی ایسے ہی چلتے تھے۔ ان کو کھاتے ہوئے دیکھنا، سمجھ جانا نبی ایسے ہی تناول فرماتے تھے۔ ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا، سمجھ جانا نبی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ ان کو لنگی اور تہبند باندھتے ہوئے دیکھنا، سمجھ جانا نبی ایسے ہی تہبند باندھتے تھے۔ تو مجھے کہہ لینے دو، آج حسین نہیں آئے ہیں چھڑکا بستی، حسین کا شہزادہ آیا ہوا ہے، حسین کا بیٹا آیا ہوا ہے، حسین کا غلام آیا ہوا ہے، حسین کی اولاد آئی ہوئی ہے۔ اگر تم کو دین سیکھنا ہے تو دیکھو مسکرانا کس کو کہتے ہیں؟ حسین کے بیٹے کو مسکراتا ہوا دیکھنا، سمجھ جانا حسین ایسے ہی مسکراتے تھے۔ حسین کے بیٹے کو باتیں کرتے ہوئے دیکھنا، سمجھ جانا رسول کونین ایسے ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ بڑوں کی ادا کو کون سکھائے گا؟ باپ کی ادا کو بیٹا سکھائے گا۔ چھڑکا بستی والوں، وہ مدینے میں سونے والا نانا ہے اور چھڑکا بستی میں آنے والا
بولو مچل کے بولو. اس لیے بڑے خوش قسمت ہو آپ کہ آج آپ کے دیار میں آلے نبی آئے. بولے کون آئے ہوئے ہیں؟